اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بہت دنوں سے یہ چرچا چل رہا ہے، آپ حضرات کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، لیکن شاید لگتا ہے کہ ابھی تک پورا مکمل طریقے سے 2-3 مہینوں میں بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وقف کی مخالفت ہمیں کیوں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے امام صاحب نے بھی فرمایا یہاں پہ، اور ہمارے اگلے مقرری نے بھی بتایا کہ ہماری یہ روحانی مرکز ہے، مسجد، خانقاہیں، مدارس، اگر یہ ختم ہو جائے گی تو ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب اندازہ کریں ہمارے پاس جو دولت ہے ایمان کی، کیا اسے آپ کھونا چاہیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں لڑنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا، اس بل کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ دراصل وقف ہے کیا؟ پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لے مختصر میں۔ جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کی فکر فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین خرید کر اسے وقف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ یہ وقف کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، اور جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتا ہے۔ جس طرح سے زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اسی طرح سے نفلی عبادت میں وقف بھی ہے، اور وقف کا سلسلہ ایسا ہے کہ انسان جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو ان کا جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ نماز جتنی پڑھی تھی اس کا حساب ہوگا، روزے رکھے تھے اس کا حساب ہوگا، حج کیا تھا اس کا حساب ہوگا، زکوٰۃ ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اس کا حساب ہوگا۔ مرنے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، وہیں چیپٹر کلوز ہو گیا وہ۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا سلسلہ جاری رہے گا تب تک جب تک کہ وہ چیزیں قائم رہیں گی۔ کسی استاد نے ایک شاگرد، ایک طالب علم کو پڑھایا، اور اس طالب علم کے ذریعہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور جب تک وہ تعلیمی سلسلہ وہ طالب علم دیتا رہا، اس کے ذریعہ دوسرا طالب علم دیتا رہا، اس کے ذریعہ دوسرا طالب علم دیتا رہا، وہ تمام طالب علموں کا سلسلہ سے جو ثواب حاصل ہوگا وہ عالم صاحب کو، وہ مولانا صاحب کو، وہ سلسلہ جس نے طالب علمی جسے علم سکھایا تھا اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کسی نے کوئی ایسی تصنیف کی، کوئی ایسی کتابیں لکھ دی، کوئی ایسا اچھا کارنامہ انجام دے دیا جس سے لوگوں کی فلاح بہبود ہوتا رہا، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہے، تو لہذا اس کا ثواب بھی انہیں ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے زمین خریدی، اس پہ مسجد قائم کروا دیا، مدرسے کے لیے وقف کر دیا، خانقاہ کے لیے وقف کر دیا، رفاہ عام کے لیے وقف کر دیا، جب تک وہ چیزیں قائم رہے گی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو اب یہ ثواب کا جو کام ہے، یہ نیکی کا جو کام ہے، اس سے حکومت آپ کو روکنا چاہتی ہے۔ کیا آپ اپنے نیکی کے کاموں سے اگر حکومت روکنا چاہے گی آپ رک جائیں گے؟ جواب دیں، نہیں رکیں گے۔ تو اگر حکومت ایسا چاہ رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مقابلہ کرنا ہوگا، اور یہ مقابلہ کرنے کا اختیار بھی ہمیں بھارت کا سنویدھان نے دیتا ہے، بھارت کا دستور دیتا ہے۔ یہ مقابلہ کرنا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ جس طرح سے حکومت کو اس بات کا اختیار ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ قانون لا سکتا ہے، اسی طریقہ سے اسی سنویدھان نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے کہ ہم اس قانون کی مخالفت کریں، قانون بننے سے پہلے بھی اور قانون بننے کے بعد بھی۔ اور کسانوں نے اس کا اگزامپل بھی پیش کیا کہ قانون بننے کے بعد بھی قانون واپس کروایا جا سکتا ہے، لیکن وہ کسان تھے بھائی، مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے مہینوں اور برسوں لڑے، گولیاں کھائی، سلاخوں کے پیچھے گئے، کئی لوگ شہید ہو گئے،
لیکن انہوں نے اپنا احتجاج بند نہیں کیا. لیکن آج ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہو جا رہا ہے, ناموس رسالت ہو رہا ہے, توہین رسالت ہو رہا ہے, نعوذ باللہ, لیکن ہم ایک FIR کرنے کو تیار نہیں ہے. کامران بھائی جیسے لوگ, لکی علی بھائی جیسے لوگ اٹھتے ہیں اور اس ملونہ کے خلاف میں درجنوں FIR درج کرواتے ہیں. کیا یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اب موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ جو وقف قانون ہے, یہ وقف قانون 1995 میں اس قانون کو مضبوطی دی گئی اور وقف املاک کے تحفظ کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل 1964 میں ہی کیا گیا. لیکن 1995 میں اس قانون کو مضبوطی دے کر وقف کو مزید اختیارات دیے گئے اور اس کے اندر اور ترمیم کر کے 2013 میں ٹرائیبونل بنایا گیا اور وقف کی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے, اس کے ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے ٹرائیبونل کو اختیارات دیے گئے. لہذا 1995 اور 2013 کے قانون سے وقف کی جو ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین ہے, اس لاکھوں ایکڑ زمین کی نگرانی کی ذمہ داری وقف بورڈ کے حوالے کر دی گئی, کیونکہ وہ زمینیں کسی کی نہیں تھی, کسی کی بھیگ دی ہوئی زمینیں نہیں تھی. وہ زمینیں سرکار نے ہمیں نہیں دیا تھا, بلکہ وہ زمینیں مسلمانوں کے فلاح بہبود کے لیے, ان کی عبادت کے لیے یہ زمینیں وقف کی گئی تھی, وقف اللہ اور وقف الاولاد کے نام سے. وقف اللہ خالص اللہ کے نام سے, اس میں کسی کا مداخلت نہیں ہوگا. اس میں جو کمیٹی ہوگی وہی طے کرے گا کون متولی ہوگا, کون نگرانی ہوگا. لیکن وقف الاولاد جو ہوگا, اس میں بھی اس کے اولاد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو بیچ سکے. وقف الاولاد بھی اللہ ہی کی ملکیت سمجھی جاتی ہے, لیکن اس میں ایک کلاؤز یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جو وقف الاولاد ہوگا, ان کی آنے والی نسلیں جب تک رہیں گی تب تک اس کے متولی, اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے, اور اس سے ہونے والے آمدنی کا حصہ تقسیم ہوگا. کچھ رفاہی عام کے لیے ہوگا, کچھ دینی کاموں کے لیے ہوگا, کچھ ان کے اخراجات کو جو ذاتی اخراجات ہوں گے اس کے لیے ہوگا. چند, پورا کا پورا نہیں, اور بیچنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا, ہبہ کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا, گفٹ کرنے کا اختیار اس کو نہیں ہوگا. تو گویا کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ وقف کے زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لے اور جب چاہے اپنے مرضی کے مطابق وہ استعمال کرے. اپنے مرضی کے مطابق مطلب اگر وہ چاہ لیں گے کہ یہ مسجد ہے, یہ مسجد میں ہمیں کوئی سرکاری دفتر بنانی ہے, وہ اس مسجد کو اس ڈسپوٹڈ لینڈ قرار دیں گے, اور ڈسپوٹڈ لینڈ کا مقدمہ جو ہے وہ وقف بورڈ میں نہیں جائے گا, وہ سیدھا کلکٹر کے پاس جائے گا, اور ضلع کلکٹر جو ہوگا وہ سرکار کا آدمی ہوگا. اب اس ڈسپوٹڈ مسجد کا معاملہ وہ کلکٹر کس کے حق میں دے گا؟ کس کے حق میں دے گا؟ سرکار کے حق میں دے گا کہ وقف بورڈ کے حق میں دے گا, یا آپ کے مسجد کے حق میں دے گا؟ ظاہر سی بات ہے سرکار کے حق میں دے گا. اب یہ یہاں پہ نوٹس چسپا کر دیا جائے گا کہ یہ مسجد آپ کی نہیں ہے, یہ زمین وقف کی نہیں ہے, لہذا یہ معاملہ ابھی سماعت میں ہے, زیر سماعت ہے, اسی لیے آپ اس میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے, آپ اس میں اپنے مردوں کو دفن نہیں کر سکتے, آپ اس میں مدارس اسلامیہ نہیں چلا سکتے, آپ اس میں خانقاہیں نہیں چلا سکتے. یہ تمام کے لیے آپ کے لیے بند کر دی گئی ہیں, لیکن اگر سرکار چاہے تو اسے استعمال کر سکتا ہے. اب اندازہ کریں یہ قانون خطرناک ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے 1995 کے اندر یہ ڈالا گیا قانون کے اندر کہ جو جگہ مسجد, مدرسہ, قبرستان, خانقاہیں, عیدگاہیں, امام بارگاہیں, یعنی دینی اور رفاہی کاموں کے لیے جو چیزیں برسوں سے قائم تھی, اس میں مندر بھی شامل ہے, گرودوارا بھی شامل ہے, گرجا بھی شامل ہے, وہ جو چیزیں تھیں وہ اس کو وقف بائی یوزر مانا جائے گا. لہذا یہ حکومت اس وقف بائی یوزر کیٹیگری کو ختم کر دینا چاہتی ہے, یعنی کہ آپ کو اس مسجد کی 200 سال, 300 سال, 500 سال, ہزار سال, 1400 سال پرانی مسجدیں ہیں, اس کے کاغذات آپ کو دکھانے پڑیں گے کہ یہ زمینیں وقف کی ہوئی تھیں. کیا آپ دکھا پائیں گے؟ 50 سال پرانا کاغذات تو آپ
ہم اپنا کاغذ نہیں دکھا پاتے، آدھار کارڈ اور پین کارڈ تو نہیں دکھا پائیں گے آپ صحیح سے، اور دیگر کاغذات نہیں دکھا پائیں گے، لہذا اس مسجد کی اور خانقاہوں اور امام بارگاہوں اور قبرستانوں کے کاغذات آپ کہاں سے دکھا پائیں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت کے قبضے میں چلی جائے گی اور آپ کو آپ کے مردوں کو دفن کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ بھئی آپ دفن نہ کریں، آپ جلا لیں، اس کے لیے سہولت میں فراہم کر دیتا ہوں، ہر محلے میں مشینیں لگا دیتا ہوں، آپ دفن کرنے کے بجائے مردوں کو جلا دیا کریں۔ کیا آپ اس کے لیے آمادہ ہوں گے؟ آمادہ ہوں گے؟ یہ حکومت کی سازش ہے، اور یہ سازش اتنی چھوٹی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو میں جو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے، صرف زمینوں کو حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے جاوید عالم صاحب نے کہا، دراصل آپ کے آنے والی نسلوں کو ایمان سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ آپ کی روحانی مرکز ہے، یہاں سے آپ روحانی غذا حاصل کرتے ہیں، یہاں سے آپ کے ایمان میں تازگی محسوس ہوتی ہے۔ جب مسجد میں جاتے ہیں تو دنیاوی پریشانی سے آپ دور ہٹ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں، اور آپ کے دل میں ایک یقین پیدا ہوتا ہے، ایک قوت پیدا ہوتا ہے، اور وہ یقین، وہ قوت آپ کو مضبوطی فراہم کرتی ہے، آپ کو طاقت فراہم کرتا ہے، آپ کو حق کو بناتا ہے۔ گویا کہ ایمان کی مضبوطی آپ کو اسی مساجد سے ملتی ہے، مدارس اسلامیہ سے ملتی ہے، خانقاہوں سے ملتا ہے، یہاں سے آپ کے ایمان میں مضبوطی فراہم ہوتی ہے۔ اگر یہ مساجد اسلامیہ ختم ہو گئی، مدارس اسلامیہ ختم ہو گیا، مساجد اور خانقاہیں ختم ہو گئی، تو آپ یہ جان لیں، آپ تو آج یہ سمجھیں گے کہ ہماری مجبوری ہے، لیکن آپ کی آنے والی نسلیں سمجھیں گی کہ ہماری مجبوری نہیں، یہی عبادت ہے کہ مردوں کو جلا دیا کرو۔ عزیزان ملت، یہ اتنا بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ آپ پورے دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ شیطانی جو سازشیں ہیں وہ شباب پر ہیں، لیکن شیطانی سازشوں سے مقابلہ کرنے کے لیے چند مٹھی بھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان شیطانی قوتوں کو، ان شیطانی سازشوں کو ناپاک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے پاس دنیاوی وسائل نہیں ہوتا، ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، ان کے پاس حکومت نہیں ہوتا، ان کے پاس تخت و تاج نہیں ہوتے، لیکن آخر اس کے پاس وہ کون سی قوت ہوتی ہے جس کے تحت وہ کھڑا ہو جاتا ہے، امریکہ کے خلاف میں، اسرائیل کے خلاف میں، دنیا کے سپر پاور کے مخالفت میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور برسوں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 2 مہینے نہیں، بلکہ سال سے زیادہ مقابلہ کرتا ہے بے سر و سامانی کے عالم میں، اور دنیا دیکھتی رہتی ہے، دنیا ان کے سامنے تماشائی بنی رہتی ہے، ہزاروں بچے قربان ہو جاتے ہیں، خواتین قربان ہو جاتی ہے، نوجوان شہید ہوتے ہیں، مکانیں ختم ہو جاتی ہیں، گویا کہ تمام وسائل ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ مقابلہ کرتا ہے۔ وہ مقابلہ کس بلبوتے پہ کرتا ہے؟ اس کے اندر مقابلہ کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ اسی ایمانی قوت سے حاصل ہوتا ہے، اور اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ پھر زندہ لاش ہیں، آپ رہیں اس زمین پر یا نہ رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے عزیز دوستوں، مقرر بہت ہیں، بہت قیمتی باتیں قانونی طریقے سے بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کو آواز لگائی جائے آپ لبیک کہتے ہوئے آئیں۔ یہ کسی کا ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، چند لوگ اٹھے ہیں، چند ماہ سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، نہ ہم کسی سیاسی فائدے کے لیے، نہ کسی ذاتی فائدے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خانقاہیں، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ قبرستانیں، یہ شاعر اسلام ہے، اگر یہ مٹ گیا، یہ ختم ہو گیا تو آپ ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے شاعر کی حفاظت کرنے کے لیے خود کھڑا رہنا ہوگا، کسی ابابیل کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جب بھی آپ کو آواز لگائی جائے گی آپ آئیں گے، لیکن اتنی تعداد سے کیا آپ لڑائی لڑ پائیں گے؟ تعداد دکھانی ہوگی۔ جمہوریت میں سروں کو بھی گنا جاتا ہے، اور سروں کو گننے کے لیے
آپ کو پورے محلے کو خالی کرنا پڑے گا. ابھی بنگلور میں ایک پروگرام ہو رہا تھا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا. بنگلور کے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو جنرل سیکریٹری ہیں حضرت عبد الرحیم مجددی دامت برکاتہم، وہ بہت ہی صوفی انسان ہیں، بڑے عالم دین ہیں، خانقاہی لوگ ہیں. وہ کبھی اس طرح کی تقریر نہیں کرتے. وہاں انہوں نے 3 منٹ کے اندر جو لوگوں سے عہد لیا، جو لوگوں سے وعدہ لیا، وہ یہ لیا کہ اے بنگلور کے لوگوں، یہ جو عیدگاہ میں جمع ہوئے ہو اور ایک علاقے کو جو تم نے یہاں پہ جام کیا ہے، ایک علاقے کے اندر جو سروں کا امڑتا ہوا سیلاب نظر آ رہا ہے، کیا اگر مسلم پرسنل لا بورڈ شاعر اسلام کی حفاظت کے لیے آپ کو آواز دے گا تو کیا بنگلور کی آپ ہر گلیوں سے نکلنے کے لیے تیار ہوگے؟ یہ آواز انہوں نے لگایا بنگلور کی سرزمین پر. وہی جملہ میں دہرا رہا ہوں، کیا اس علاقے کے جب آواز لگائی جائے گی آپ کو تو کیا ہر گلی سے لوگ نکلیں گے؟ بڑی تعداد میں انشاءاللہ نکلیں گے. کیا اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، علماء کرام، مسجد کے ممبر سے آپ کو آواز لگائیں گے کہ آپ کو جیلوں کو بھرنا ہے، کیا آپ جیلوں کو بھرنے کے لیے تیار ہیں؟ جب آپ کو آواز لگائی جائے گی کہ ہم کو دلی جلنا ہے اور پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنا ہے اور مہینوں دھرنے پہ بیٹھے رہنا ہے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ زور سے بولیں تیار ہیں. کم سے کم آواز ہم تک تو پہنچے، تب تو آپ پارلیمنٹ کو گھیریں گے. اور اگر آپ نے یہ سب کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تو یقین جانیں اس ملک میں عزت کے ساتھ آپ کا رہنا مشکل ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.